حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نصیحت کے طور پر آپ سے ایک وعدہ لینا چاہوں گا کہ وہ شخص جو روزہ نہ رکھے وہ کسی افطار پارٹی میں شامل نہ ہو۔ یہ چھوٹا سا وعدہ ہے کہ آپ میں سے کسی افطار پارٹی میں وہ آدمی شامل نہ ہو جس کا روزہ نہ ہو، جس کا روزہ نہیں ہے وہ کسی افطار پارٹی میں شامل نہ ہو، یہ وعدہ کر لو۔ اب یہاں پر تو کسی کو شادی پہ بلایا بھی نہیں ہوتا اور لوگ وہاں بھی چلے جاتے ہیں اور پھر شوق سے بتاتے بھی ہیں کہ ہم وہاں گئے ہوئے تھے، شادی اٹینڈ کیا، ہمیں بلایا نہیں تھا، ہم اچھے سے کپڑے پہن کے وہاں چلے گئے۔ تو یہ کھانا تو ان کے لیے حرام ہوگا، پھر سیدھا سیدھا یہ حرام ہے۔ یہاں دعوت دینے کی بجائے ان کو ذرا ڈانٹنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ افطار پارٹی تو روزہ داروں کے لیے ہے، اب اگر وہاں کوئی بغیر روزے کے آ جائے تو کیا یہ کھانا اس پر حرام نہ ہوگا؟ یہ تو روزہ داروں کے لیے، اور آپ کا روزے نہیں، آپ وہاں پہنچ گئے، یہاں تو پہلے آپ نے ان سے اجازت دیں، یہ حرام ہے۔ اور آپ نے وعدہ لیا ہے کہ ایسا شخص وہاں نہ جائے، جو جائے گا پھر وہ حرام کھائے گا۔ میرے سامنے کا واقعہ، ہاسٹل میں ہوتا ہے نا بچے، تو ہاسٹل میں میس ملتا ہے، کھانا ملتا ہے ایک ٹائم کا یا دو ٹائم کا، تو جو کھانا کھاتے ہیں روز، ان کا ایک منتھ کے بعد بل آ جاتا ہے، بل آ گیا۔ اب اگر کوئی وہاں اپنا کھانا بند کروا دے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ اب کھانا باہر سے کھائے گا، ہوٹل سے، ہاسٹل سے نہیں کھائے گا۔ اب میرے سامنے کا واقعہ ہے، ایک بندے نے، ایک اسٹوڈنٹ نے میس آف کروایا، اپنے بند کروایا، میس آف کروا کے یعنی کھانا بند کروا کے ہاسٹل سے ہی کھا رہا ہے پھر چوری چھپے، اور وہ خود کو مطلب دیندار بھی شو کرتے ہیں، فقیرانہ بھی شو کرتے ہیں کہ ہم فقیروں کو ماننے والے، یہ وہ۔ اب یہ دیکھیں، دین کا بھی نقصان کر رہے ہیں ایسے لوگ، اور فقیری کو بھی غلط رنگ دے رہے ہیں۔ اب یہ کھانا تو سیدھا سیدھا حرام، آپ نے تو میس آف کروا دیا، تو آپ کس چکر میں وہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہ، یا چوری چھپے کسی سے منگوا کے کھا رہے ہیں؟ تو اسی طرح افطار پارٹی میں جب آپ کو بلایا ہی نہیں گیا تو آپ کیسے وہاں چلے گئے؟ جس فنکشن میں آپ کو نہیں بلایا گیا آپ وہاں کیوں گئے؟ اگر کھانے کا فنکشن ہے تو کھانے کا فنکشن جو ہے، کھانا ان پر حلال ہوگا جن کو بلایا گیا ہے، جن کو بلایا ہی نہیں گیا اگر وہ چلے جائیں گے اور وہاں سے کھانا کھائیں گے تو یہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ چوری کے ذریعے آپ کی نہیں ہو جائے گی، کیا چوری کے ذریعے وہ حلال ہو جائے گی؟ وہ حرام ہی رہے گی۔ روزہ رکھنے کا وعدہ تو آپ نے اللہ سے کیا ہوا ہے، وہ تو اللہ جانے اور آپ جانے، لیکن میرے ساتھ حال میں آپ یہ وعدہ کریں کہ کوئی شخص افطار پارٹی نہ دے جس کا روزہ نہ ہو، جس کا روزہ نہ ہو وہ بھی افطار پارٹی نہ دے، اور کوئی شخص افطار پارٹی میں شامل نہ ہو جس کا روزہ نہ ہو، جس کا روزہ نہ ہو وہ افطار پارٹی دے بھی نہ، اور جس کا روزہ نہ ہو وہ کسی افطار پارٹی میں جائے بھی نہ۔ یہ وعدہ کر لو، اللہ کے ساتھ اتنے بے باک نہ ہو جاؤ کہ گستاخ بن جاؤ۔ ایسی بے باکی کے ساتھ کریں گے کام جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ مسئلہ نہیں، بعد میں توبہ کر لیں۔ اچھا کچھ تو یہ چلو ذہن ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں، کچھ لوگ تو اس کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں، کہتے ہیں جائز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھے، یہ ہے بے باکی۔ اور جو کہتے ہیں جی میں بعد میں توبہ کر لوں، یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں، اس نے یہ تو کہا میں بعد میں توبہ کر لوں گا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، اگر موت آ گئی تو پھر بندہ ایسے کام کرے نہ۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو اس کام کو گناہ سمجھتے نہیں ہے، جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور وہ جائز سمجھ کے کرتا جائے، تو اسے بولتے ہیں بے باکی، اور اسے بولتے ہیں گستاخی۔ کہتا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اتنے بے باک نہ ہو جاؤ کہ گستاخ بن جا، اور گناہگار کی بخشش ہے شیطان کی نہیں۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اب جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر وہ توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ کی ایک شرائط یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ پہلے گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ میرا گناہ ہے، اب پھر اس پہ شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ جو شخص ایک گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اور یہ نہیں کہ اچھا یار اللہ معاف کر مجھے، مطلب جو میں نے غلط کیا اللہ معاف کرتی، یہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے گناہ کو گناہ سمجھ، جو گناہ کا ڈیفینس پیش کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جو گناہ کا تحفظ کرے، جو گناہ کا ڈیفینس پیش کرتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ پر ندامت ہو، شرمندہ ہو، وہ گناہ گار ہے، وہ بخشا جائے گا، اور شیطان بخشا نہیں جائے گا۔
गुनहगार की बख्शिश है, शैतान की नहीं। तो ऐसे लोगों से भी बचें और ऐसे कामों से भी हमने बचना है। अस्सलाम वालेकुम।